سب سے پہلے تو ینگ سپورٹس رپورٹرز کو یہاں پر اتنی تعداد میں دیکھ کے مجھے نہایت خوشی ہو رہی ہے، اور کوئی ایسی اطلاع ہے کہ کوئی 17 یا 18 ڈیلیگیٹس افغانستان سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور 25 سے زیادہ جو ہیں پاکستان سے، دونوں خواتین و حضرات آپ یہاں پر تشریف لائے۔ میں آپ سے بہت جلد بہت سی باتیں ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ میں بات کر سکوں۔ میرا اپنا ایکسپیرینس تو آپ کو اعجاز صاحب نے بتا دیا۔ میں سن 1984 میں 1984 پہلی دفعہ ایسوسیٹ سیکرٹری الیکٹ ہوا پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا، اور پھر 1988 میں سول گیمز کوریا میں پہلی دفعہ پاکستان کے کنٹینجنٹ کو ایز سیکرٹری لے کر گیا، اور اس کے بعد ایک لمبی داستان ہے، جیسے یہاں بتایا گیا۔ کئی بار میں کئی میٹنگز میں گیا، آئی او سی کا اسمبلی اٹینڈ کی، ایشین او سی اے اولمپک کمیٹی آف ایشیا کے اور سیف گیمز کی لاتعداد کانفرنسز میں نے کی اٹینڈ، اور اس وقت میں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کا چیئرمین ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں، اور پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ تو بہت میرے ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں امجد ملک اور اس کی ٹیم کا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسپورٹس رائٹرز ایسوسیشن آپ کے ہوسٹ ہیں، آپ کے میزبان ہیں، اور آپ تمام جو ہیں ان کے مہمان ہیں، اور تمام ایشیا کی جو یہاں پہ اسپورٹس رائٹرز کی یہ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ اگلے 3 دن میں خود دیکھیں گے کہ والد ممالک کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور آپ ان سے بھی سیکھیں گے، اور میری باتوں سے بھی آپ ظاہر ہے کہ مستفید ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ارشد ملک صاحب بیٹھے ہیں، جو کہ ایک بہت پرانے جرنلسٹ ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے یہ لکھ رہے ہیں۔ آج کل یہ نیوز اخبار میں رپورٹنگ کرتے ہیں، اور میرا خیال میں کہ پولیٹیکل اور کرائم رپورٹنگ میں یہ ایکسیل کرتے ہیں، مگر انہوں نے اپنا شروعات جو ہے وہ سپورٹس جرنلزم سے شروع کی تھی۔ اعجاز یہاں پر پریزیڈنٹ رہے، اور ابھی بھی ان کا جس وقت بھی آپ سپورٹس سرکل میں گھومیں گے پاکستان میں تو شاید ہی کوئی ایسا آپ کو بندہ ملے گا جو کہ اعجاز کو نہیں جانتا۔ یہاں پر ان کے سیکرٹری تشریف رکھتے ہیں افریدی صاحب، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں یہ تمام آپ کے جیسے کہ ہوسٹ ہیں۔ پہلی بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ آئی او سی اولمپک کمیٹی آف انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور اس کے این سی جو ہے پاکستان، ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ود دی ورلڈ انٹرنیشنل سپورٹس رائٹرز کہ آپ جس وقت بھی کوئی کوریج کریں یا کوئی کانفرنس کریں، اس میں ینگ سپورٹس رائٹرز کو اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ آپ اس میں شامل کریں۔ اور آپ تمام ینگ ہیں، سوک کا افغانستان والا تناز کی زما پر اردو باندھے نہ پوئے گی نہ جو پختو کے ہم خبر کولشم۔ بہرحال څنګه چې دلته لینګویج فی الحال چې دی نو هغه اردو ده. زه ستاسو ټولو ده په پېښور ته راتلل کې هرکلی ویم، خوشحالۍ تاسو ویم، او ان شاء الله تعالی ستاسو به دلته دی کوشش کی کئی چې د څنګه چې دا پشاور چې دے یا جو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی یہاں پر نمائندے بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا کو دی پروونس آف ہاسپٹیلٹی کہا جاتا ہے۔ ہم اس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب مہمان آ جائے تو اگر کسی غریب گھرانے میں کوئی مہمان آ جائے تو وہ غریب گھرانے والے ان کی پوری خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے خود ایک عرصے سے گوشت یا چکن نہیں کھایا ہوگا، ادھار لے لیں گے، مگر مہمان کے دسترخوان کے اوپر وہ تمام یہ انتظام اور بندوبست کرتے ہیں۔ یہ ہماری روایت ہے، یہ دا زمون کلتور دا دا چې دی نو تاسو افغانستان مونږه خدا وایي چې لرو بر یو افغان، نو مونږ فرق نشته دی، زه خو فرق نه ګڼم۔ اینی دیکھیں، آپ شروعات کر رہے ہیں آپ کی
سپورٹس کو کوریج کی، اور سپورٹس جرنلزم کہہ دے، سپورٹس رپورٹر کہہ دے، سپورٹس رائٹر کہہ دے، اس کے بیچ میں جتنے بھی ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اور جتنے بھی کیمرہ مین ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، وہ اس کا ایک حصہ ہیں۔ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں پر جتنے بھی سپورٹس رائٹرز ہیں ان کو میں اکثر کہتا ہوں، میں نے پاکستان کے ہر فورم کے اوپر یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں جو معیار ہے سپورٹس رائٹرز کا، وہ جو خیبر پختونخوا میں ہے اور پھر بالخصوص پشاور میں، وہ پاکستان میں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کیا ہوا ہے، اور میں تمام جتنے بھی سپورٹس رائٹرز ایسوسیشن ہیں ان کو میں فرداً میں جانتا ہوں۔ ان کے ساتھ کئی میٹنگز ہوئی ہیں، کئی دفعہ ہم نے آپس میں مل کے بڑا شغل بھی کیا، یہاں پر بھی، کلام میں بھی، نتھا گلی میں بھی، مختلف جگہوں پہ۔ جب کہ میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں 5 سال اس صوبے کا منسٹر سپورٹس رہا ہوں، اور اس ٹائم پہ جو کچھ میں کر سکا سپورٹس کے لیے، اور جو میں کر سکا سپورٹس رائٹرز ایسوسیشن کے لیے، وہ علیحدہ سے ایک داستان ہے، مگر جو میرے بس پہ تھا میں نے کیا۔ سپورٹس رائٹرز کی پہلی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے سپورٹس کوریج نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ان دی فیلڈ، کہ آپ فیلڈ میں جا کے سپورٹس کوریج کریں۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ دفتر میں آپ کریں گے تو ایسے نہیں ہوگا۔ اور خیبر پختونخوا سپورٹس رائٹرز ایسوسیشن جو ہے، یہ تمام کے تمام، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے بچیاں ہیں، بچے ہیں، یا ان کے ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ فیلڈ میں جا کے کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھیں کہ آپ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ سپورٹس کی جرنلزم یا سپورٹس کی کوریج آپ اپنے آفس سے کر سکتے ہیں، تو ویسے نہیں ہو پائے گا۔ You have to be present in the field to cover sports, not from your offices. اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ نے جس گیمز میں آپ جائیں، آپ کو موقع ملے گا، آپ ایشین گیمز میں بھی جائیں گے، آپ کامن ویلتھ گیمز میں جائیں گے، آپ اولمپکس میں بھی جائیں گے، آپ مختلف جو ابھی تو انٹرنیشنل بہت ساری گیمز ہو رہی ہیں، یوتھ گیمز ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے بیچ گیمز ہو رہی ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے علاوہ اور جو ہے ساؤتھ ایشین فیڈریشن گیم جو ہیں اگلی ملی ہوئی ہیں پاکستان کو، اور 2023 میں نے سنا ہے کہ وہ ابھی انہیں ڈیٹ چینج کی ہے کہ وہ کلیش کر گیا ان کا میرے خیال میں کسی اور گیمز کے ساتھ، تو اس لیے وہ ڈیٹس تھوڑی آگے کی گئی ہیں۔ اور ہمارے پریزیڈنٹ جنرل عارف حسن صاحب جو ہیں وہ بھی میٹنگ پہ گئے تھے، اور وہاں پہ جو یہ فیصلہ ہوا جی کہ وہ باقی ممالک مان گئے ساؤتھ ایشین فیڈریشن گیمز میں، جس میں افغانستان بھی ممبر ہے، اس کے علاوہ نیپال ہے، بھوٹان ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور یہ تمام ممالک جو ہے یہ اس بات پہ مان گئے کہ پاکستان کا یہ روٹیشن کے اوپر یہ اس دفعہ جو ہے پاکستان کو ایشین گیمز دی گئی ہیں تو وہ ڈیلے ہوگی۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی رسائل اور جتنے بھی اخبار دنیا میں چھاپے جاتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی کوریج دیتی ہے۔ باہر کے اخبار اگر آپ دیکھیں، بڑا کوئی اخبار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر کم از کم 2 یا 3 پیج جو ہیں وہ سپورٹس کے لیے مختلف۔ حالانکہ آپ جرنلزم میں بہت مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، کرائم رپورٹنگ ہے، پارلیمنٹ رپورٹنگ ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اسی طریقے سے سپورٹس رپورٹنگ ہے، مگر سپورٹس پیج علیحدہ ہوتا ہے۔ میں اگر نیوز اخبار دیکھتا ہوں مثلا، یا ڈان دیکھتا ہوں، یا کوئی بھی اخبار صبح دیکھتا ہوں، بھی جو میں آیا ہوں تو میں جلدی میں تھا آپ کے پاس آنے کے لیے، تو میں نے صرف سپورٹس پیج پڑھا ہے۔ I begin my day with reading the sports page. اور اس کے علاوہ جتنا بھی آج کل تو یہ جو موبائل فون ہے اس کے اوپر تو ہر قسم کی خبر آپ کو مل سکتی ہے ہر وقت، تو اس کے لیے آپ کو یہ میں پتا، اس لیے میں نے یہ بات کی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سپورٹس جرنلزم میں آپ آئے ہیں، آپ تمام کو مبارک ہو، اس میں بہت بڑا فیوچر ہے آپ کے لیے اور بہت بڑا کیریئر ہے اگر آپ لگن سے کام کریں، اور آپ بتائیں دنیا کو جناب علی کہ یہ مطلب ایک آرٹیکل ہے، یہ فلانے نام کے اوپر سے لکھا گیا اور فلانے اخبار میں چھپا ہے، تو دیٹ از اٹ۔ آپ جتنے بھی آپ کے کسی بھی اخبار میں رپورٹنگ آپ کی جس وقت آئے اس کو فائل کر رہے ہیں،
اس کی آپ کٹنگز نکال کے باقاعدہ طور کے اوپر اس کو پیش کر کے اخبار کے اوپر اپنے لیے ایک فائل یا ایک رجسٹر بنائیں جس میں آپ کا وہ آتا. پھر آپ یہ کریں کہ آپ جس وقت بھی جہاں پر کہیں بھی سپورٹس ہوں اس میں آپ میں سے کئی ایسے کام ہیں یہاں پر اپنا امجد ملک صاحب جو ہے یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ صرف سپورٹ رائٹر نہیں، یہ بہت بڑے کمنٹیٹر ہیں پاکستان میں، ہاکی کی، کرکٹ کی، باقی گیمز کی. اور ابھی پشاور میں جس وقت بھی کوئی گیمز ہوتی ہے، پچھلے دنوں میں یہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک انٹرورسٹی گیمز ہوئی تو میں اس کو فالو کر رہا تھا، تو ہر وقت مائک کے اوپر میں نے اعجاز کو دیکھا، ان سیدھی کو دیکھا، یہ باقی بچے جو ہیں. تو دس از آلسو پارٹ آف اسپورٹس جرنلزم ٹو کمنٹ آن اسپورٹس. جس وقت آپ دیکھیں کہ کہیں پر کوئی غلطی نظر آئی ہے پوائنٹ کریں. مطلب یہ کہ تنقید نہیں، مگر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو آئندہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے گیمز کی آرگنائز کرنے میں یا ٹیم کی سلیکشن میں ایٹسیٹرا اس کے اوپر آپ بات کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ریسنٹلی جو یہ میچ ہوا میلبرن میں پاکستان انڈیا کا کرکٹ کا میچ، اس کو میں نے پوری طریقے سے فالو کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ غلطیاں کیوں ہوئیں. تو جو میرے نزدیک مجھے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس فورس فاسٹ بالر نہیں تھا. اب جو پرس میں ہو رہا ہے انہوں نے آج چینج کیا، دیو ایڈڈ فاسٹ بالر، ایک اور فاسٹ بالر انہوں نے ایڈ کیا، تو وہ کا اپنا چکر ہے. یہ تو اب دیکھنا چاہیے، یہ تو کپتان کی کام ہے کہ وہ لاسٹ اوور کس کو دیتے ہیں، بلکہ وہ میچ تو لاسٹ بال تک پہنچا. تو اس قسم کی کوریج اور ہیلدی کرٹیسزم، کیونکہ سپورٹس کو کم از کم ایک ایسا ادارہ ہے جو یلو جرنلزم سے صاف ہونا چاہیے. اس میں یلو جرنلزم کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے یا اس کی طرف کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، کیونکہ جو آپ لکھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں. جس طریقے سے آپ کرٹیسائز کرتے ہیں کسی آرگنائزر کو یا کسی گیم کو یا کسی فیڈریشن کو یا کسی ایسوسیشن کو، تو وہ جو آپ کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کے قلم سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو کہ یلو جرنلزم کے بریکٹ میں آتی ہے تو وہ پھر آپ کے اوپر بھی بات ہو سکے. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی آپ میں یہ غلطی ہے تو میں بھی آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کروں گا، اس کے اپنے آپ کو آپ صاف رکھا آپ نے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو سپورٹس کی پاور بتاتا ہوں، اور جس طریقے سے ہم نے یہاں پر ذکر ہوا جب مجھے انٹروڈیوس کر رہے تھے اعجاز، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ ہم یہاں پر ان دنوں میں ہم نے سپورٹس یہاں پر کی جس وقت کہ یہاں پر بارود کی بو تھی اس فضا میں، روزانہ کے حساب سے بام بلاسٹ ہوتا تھا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایسا ماحول تھا کہ جس دن بام بلاسٹ نہیں ہوتا تھا تو ایک دوسرے سے پوچھتا تھا کہ کیا وجہ یار آج کہیں بام نہیں پھٹ رہا. وہ زمانہ تھا جب لوگ اپنے شہیدوں کو دفنا رہے تھے اور اپنے زخمیوں کو اسپتالوں میں پہنچا رہے تھے، ہم سپورٹس گراؤنڈ پہ موجود تھے. بلوچستان کا ذکر ہوا، بلوچستان کو ملی گیمز تو بلوچستان نہیں کر سکے، ابھی بھی بلوچستان کی ٹرن ہے. اور میں نے آج سنا ہے کہ وہ ابھی کچھ دنوں میں پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی اور اس کے بعد جنرل کونسل میں فیصلہ ہوگا اور وہ ڈیٹس دے دیں گے. بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ بات ہو گئی ہے اینڈ ناؤ دے ریڈی ٹو ہولڈ گیمز. یہاں پر جو بلوچستان کے اگر کوئی اسپورٹس رائٹر یہاں پر موجود ہے، اگر کوئی ایک آدھ ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا لے. بلوچستان نہیں ہے، اچھا ہی نہیں ہے بلوچستان، اچھا وہ آ رہے ہیں. بلوچستان کوئٹہ میں گیا تھا کمیٹی کے ساتھ، جو جہاں پر ہم نے جا کے ان کے وینیوز دیکھے، بہترین وینیوز بنائے ہیں انہوں نے. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اعجاز کے ساتھ اگر آپ جائیں اور آپ یہاں پر پشاور میں یا پشاور سے ذرا نزدیک چسدہ تک اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے. اور مردان میں اس وقت مردان میں ایک جمنیزیم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دی بیسٹ جمنیزیمز ان ایشیا، ناٹ اونلی ان پاکستان. اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ دیکھیں اس کو. بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ تمام کو ایک بس میں یا کس میں بٹھا کے، میرا شاید انہوں نے یہ رکھا بھی ہو، اور پھر آپ جا کے دیکھیں ایک اسپورٹس کمپلیکس ہے ان چرسدہ
عبد الوالی خان سپورٹس کمپلیکس. یہاں پر ایک حیات آباد میں سپورٹس کمپلیکس ہے. یہاں پر قیوم اسٹیڈیم میں بہت بڑے آپ کو ایک ارینا ملے گا, ایک آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سوئمنگ پول ملے گا, باکسنگ ارینا ملے گا, اور اسکواش کورٹس تو بھی آپ کے پاس میرا خیال میں قمر زمان صاحب ہو کے گئے. قمر زمان پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے, صرف اسکواش کے لیے نہیں, اسپورٹس پروموشن کے لیے. اور میرے ساتھ وہ ہمارے ایسوسیشن میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. قمر زمان صاحب بھی یہاں سے گئے. تو اسپورٹس کی جس طریقے سے ملٹری دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی تھی عسکری طریقے سے, اور سیاستدان پولیٹیکلی مقابلہ کر رہے تھے دہشت گردی کا, ہم دہشت گردی کا مقابلہ سپورٹس گراؤنڈز کے اوپر کر رہے تھے. اور وہ ٹائم تھا کہ جس طرح بلوچستان نے یہ کہہ دیا جی کہ یہاں پر گیمز نہیں ہو سکتی, تو ہم نے یہاں پر جب گیمز کرائیں اس کے بیچ میں دو چیزیں میرے آڑے آئیں. ایک میں مجھے بیل آؤٹ کیا اس وقت کے کور کمانڈر نے, اور دوسرے میں مجھے بیل آؤٹ کیا اس وقت کے چیف منسٹر نے. دو چیزیں تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ اوپننگ سیریمنی پہ بچیاں یعنی خواتین ایتھلیٹس نہیں جائیں گی مارچ پاسٹ میں. میں نے کہا جی یہ گیمز میں نہیں کراؤں گا. آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن. اور میں نے ان کو کہا کہ یہ گیمز جو ہیں یہ بچیوں کے بنا گیمز نہیں ہو سکتی. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں, آپ یہ لکھ لیں کہ اس وقت آئی او سی کا مین فوکس جو ہے وہ ویمن گیمز کے اوپر ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اگر ایک ملک کوالیفائی کرتا ہے ایک گیم کے لیے اولمپکس میں, تو ہاں تو اس کے لیے مینڈیٹری ہوگا کہ وہ اپنی فیمیل ٹیم بھی لائے. آپ کو یہ معلوم ہے یہ بات؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بچیاں نہیں جائیں گی. جب نہیں جائیں گی تو میں شام کو گھر آیا اور ٹائم گزر گیا مگر میں رات کو سویا نہیں. میں نے صبح اٹھتے ہی پہلی یہ بات کی کہ میں نے کور کمانڈر صاحب سے, کیونکہ اس سے پہلے ایک میٹنگ ہو چکی تھی جس میں میں تھا, چیف منسٹر صاحب تھے اور کور کمانڈر صاحب تھے, تو وہاں پر مجھے کور کمانڈر صاحب نے کہا تھا کہ آئی ہرڈ اے لاٹ اباؤٹ یو عاقل شاہ, اینڈ آئی تھنک دیٹ یو آر کیپیبل آف ہولڈنگ دیز گیمز. ان حالات میں آپ گیمز کر رہے ہو, آپ کو مبارک ہو. تو میں نے وہ اس میٹنگ کا وہ سارا دیکھ کے تو ان کے چیف آف سٹاف کو میں نے کال کیا, کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے. میں نے کہا جی میں ایمرجنسی میں کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے یہ کہا آگے سے کہ کور کمانڈر صاحب کے انسٹرکشنز ہیں کہ گیمز کے معاملے میں اگر آپ کو بائی نیم سید عاقل شاہ کانٹیکٹ کرے تو آپ نے اس کو انٹرٹین کرنا. اس نے کہا جی میں آپ کو کال کرتا ہوں. سو ہی کالڈ می. وین ہی کالڈ می تو اگلے دن کا میری میٹنگ ہوئی کور کمانڈر صاحب سے. میں ان کے آفس میں گیا اور بالکل میں بجھا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ واٹس رانگ, آئی ہوپ ایوری تھنگ از آل رائٹ. میں نے کہا سر ایوری تھنگ از آل رائٹ بٹ آئی ہیو اے پرابلم. واٹ از دی پرابلم؟ میں نے کہا جی ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ بیکاز آف سیکورٹی پرپزز اور یہ دہشت گردی میں یہ بچیاں جو ہیں یہ مارچ پاس پہ نہیں آئیں گی. کہتا ہے ہو سیڈ دیٹ؟ میں نے کہا جی آئی جسٹ ہرڈ اٹ. کہتا ہے نو, میک شیور that the female athletes اور women athletes take part in the opening ceremony. میں نے دل میں ایک نعرہ لگایا اور میں نے وہیں سے اپنے پی ایس کو ٹیلی فون کیا باہر نکلتے ہی, کیونکہ وہاں تو موبائل فونز لے لیتے ہیں. جب میں باہر نکلا گاڑی میں میرا موبائل فون پہ میں نے اپنے پی ایس کو اگلے دن کہا تھا جناب علی کہ تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے نیشنل گیمز میں تو ساری یونٹس ہوتے ہیں جتنے بھی پاکستان میں آئی یو سی پی او کے ساتھ ایفیلیٹڈ یونٹس ہیں, جس میں وابڈا ہے, ریلوے ہے, آرمی, ایئر فورس, نیوی, پولیس, یہ کیا اسٹوڈنٹس کا یونیورسٹیز, یہ تمام, اور 4 صوبے ہوتے ہیں. تو ان کو ایک لیٹر گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھ بچیوں کو نہ لائیں. میں نے اس کو کہا کہ وہ لیٹر ایشو کر دی. اس نے کہا میں نے کہ اس کے اوپر فوراً ایک اور لیٹر ایشو کرو. That now we have sought permission for participation of female athletes in the national games and they will also take part in the opening ceremony.
تو سارے پاکستان کے بیچ میں وہ بات اس طرح گئی کہ وہ دیٹ واز لائک جمپ اسٹارٹ فار آر گیمس، ایک دم بوسٹ کر گئی گیمس. تو وائے یہاں پر گیمز ہوئیں جیسے میں نے آپ کو کہا، اور اس میں پھر کردار آتا ہے سپورٹ رائٹر کا یا کیمرے کی آنکھ کا. وہ جس وقت وہ گیمز ہم نے کرائیں تو انٹرنیشنلی اس کا سافٹ امیج گیا ساری دنیا میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھیگنا ہو گیا. وہاں تو حالات ٹھیک ہے، اگر نیشنل گیمز آپ پشاور جیسے شہر میں کر سکتے ہیں تو کس کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے. میں اور اعجاز، یہ اب پروونشل گیمز کی بات ہو رہی ہے، گیمز کی کلوزنگ ہے، یہ مائک پہ ہے. میں فیلڈ میں تھا، میں جس وقت بھی یہاں پر کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوا ہے، میں پہلے ایز اے سینیٹر یا اس کے بعد ایز اے منسٹر کبھی کسی کرسی پہ نہیں بیٹھا. میں نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ یہ تمام جو 5 گیمز میں نے کرائی ہیں، یہ 4 تھی، 2 نیشنل گیمز اور 2 پروونشل گیمز، کوئی بھی اگر مجھے کسی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تصویر بتا دے گا تو میں جرمانہ دوں گا. ایز اے سینیٹر یہ اعجاز میرے دائیں سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ ان کا سیکرٹری، ہم صبح سے لے کے شام تک یہاں پر سپورٹس کی آرگنائزیشن کے لیے ہم کام کرتے تھے. اور جو کچھ میں باہر جا کے سیکھ آیا تھا اس کو میں نے یہاں پر آ کے ریفلیکٹ کیا. اب ہوتا کیا بچوں کے کلوزنگ سیرمنی ہے، فائر ورکس ہو رہے ہیں، تو فائر ورکس کے بیچ میں ایک ایسی آواز آئی جو کہ فائر ورکس کا ایسا نہیں تھا. It was a bomb blast. Everybody was shivering. لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. وہاں پر شاید ایک خاتون یا ایک بچہ شاید شہید بھی ہوا تھا گیٹ پہ. تو ہمارے ہاں جو آئے ہوئے تھے چیف گیسٹ، اس میں ایک ہمارے سینئر منسٹر تھے بشیر خان بلور صاحب، وہ اور میاں افتخار صاحب، یہ اسی وقت نکل رہے تھے باہر. تو وہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ ٹائم سے پہلے شاید انہوں نے چلا دیا. تو بس ہم ادھر تھے. ایک خوف تھا، اس طرح تھا کہ یہ آف دی ریکارڈ میں، ابھی جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں یہ آف دی ریکارڈ ہے. اس طرح کہ وہ لوتھڑے خون کے یا اس کے، وہ آ کے ایک اعجاز نے اس کے کندھے پہ لگا. اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا. مجھے وہ دن نہیں بھولتا، کیسے بھول سکتا جب مجھے غم تھا کہ یہ سارے پاکستان سے یہ بچے آئے ہوئے، یہ بچے اپنے گھروں کو خیریت سے جائیں. تو جب کلوزنگ سرمنی ہو رہی تھی تو میں خوش تھا بہت زیادہ، اور دعا کر رہا تھا خدا سے، یا اللہ خیریت سے چوش. وہ خیریت سے ہو گیا، مگر یہ انسیڈنٹ ہو گیا بیچ میں. مگر یہ ہے کہ ہم نے اپنا سافٹ امیج جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلایا. یہ اسپورٹس ہے. اور پاور آف سپورٹس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایسا تھا کہ یہاں پہ لوگ گھروں سے باہر ہی نکلتے تھے. یہاں پر صدر روڈ پہ ہمارا ہوٹل ہے، تو اس کی میں بیلکنی میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں دیکھتا تھا، اور مجھے رونا آتا تھا کہ اس سڑک پہ جہاں پر چھوٹے بچے، ہم آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کنچے کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، پنداکے اڑاتے تھے بچپن میں. تو اس کے بعد رونق ہی ہوتی تھی. آگے گورا بازار ہے، صدر روڈ پہ آپ جائیں تو بہت بڑا، یہ سنسان تھا بچوں. وہاں پر ایک کوئی میں نے بندہ یا کوئی بنیادوں منع کا تلا غرض ہو کے پتہ سڑکوں نو باندھے. اتنے میں کیا ہوا کہ ہم T20 ورلڈ کپ جیت گئے. اور اس رات کو جس وقت یہ T20 کپ جیتا تو سارا پاکستان سڑکوں پہ آ گیا. اس میں ہمارے بیسٹ بالر ڈکلیئر ہوئے عمر گل صاحب، اور جو کپتان تھے وہ بھی ہمارے صوبے کے تھے. کیا نام؟ یونس خان کپتان تھے، اور عمر گل نے وہ جیتا. اور 5 منٹ کے بعد سڑکیں بھر گئیں، اور میں دیکھ رہا تھا. دس از پاور آف سپورٹس. یہ دنیا میں اور کسی چیز جیسی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی قلم سے آپ نے لکھا نا، ہم نے تو گیمز کرا دی بند، گھروں کو چلے گئے. پھر آپ لوگوں نے لکھا،
اور آپ لوگوں نے تصویریں شیئر کی اور آپ کے دنیا کے بیچ میں باہر بھی آرٹیکلز آئے کہ جی پاکستان از ان سیف ہینڈز، اٹ از سیف، کیسے کہتے ہیں کہ جی کوئی، اور ادھر سے ہم نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا تھا اعجاز نے، وہ بھی مجھے یاد ہے، اے پی پی کی طرف سے چھپا تھا اخباروں میں. وہ یہی تھا کہ یہ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل ایونٹ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو رہا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک اور کام کیا، یہاں پر ہم نے ایک بادشاہ خان پیس ریسلنگ کرائی جس میں 3 ٹیمیں پاکستان کے باہر سے آئی تھیں، انڈیا، سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش. وہ ایونٹ ہم نے یہاں پر کرایا اور اس کا بھی ہم نے پھر لکھنا شروع کیا کہ جو اگر انڈیا آ سکتا ہے یہاں پہ، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا، اب تو وہ انڈیا کی گورنمنٹ کا قصور نہیں لگتا مجھے، وہ بھی جو ان کا وہ بی سی سی آئی کیا بلا، اس کے بیچ میں 1-2 لوگ ایسے پاکستان تو بنزو ہمارا دیکھا، بلکہ آج پاکستان تو ایشین دا کپ ملاوے گی، نو پاکستان سوری انڈیا تھا، پاکستان و انڈیا تھا نا جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کا ایسا معاملہ ہے کہ کسی بھی ایونٹ کو اگر آپ نے کامیاب کرنا ہے تو اس میں پاکستان اور انڈیا کا ہونا لازم ہو گیا. بے شک شارجہ میں ہو رہا ہے کہ دبئی میں ہو رہا ہے، میلبرن میں دیر ور پلس 90,000 اسپیکٹیٹرز آن دی میلبورن اوپننگ گیم جو پاکستان کی اور انڈیا کی ہوئی. ابھی پرس میں ہو رہا ہے، پرس کا ذرا چھوٹا ہے میرا خیال میں، اس کی کیپیسٹی کوئی 40-45 ہزار کی ہے، وہ بھی بھر جائے گی. اب کیا کرنا ہے، ہم نے ایونٹس دینے ہیں، آپ لوگوں نے لکھائی کرنی ہے. آپ سپورٹس رپورٹنگ تو تب ہی کرو نا کہ کوئی ایونٹ ہو رہا تو کرو گے، ایونٹ نہیں ہو رہا تو آپ کس طرح کرو گے. اب ہمارے ٹائم پہ یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں، گورنمنٹ کے خلاف نہیں کہتا، سسٹم کے خلاف کہتا ہوں. یہاں پہ جس وقت ہم یہ ساری گیمز کر رہے تھے تو لوگوں نے ویکلی رسالے سپورٹس کے اوپر چھاپنے شروع کر دیے مختلف ناموں سے. وہ آہستہ 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 کر کے وہ بند ہو گئے. سپورٹس پیج جو ہے 2 پیج سے 1 پیج پہ ہوا، 1 پیج سے سکڑ کے آج میں نے دیکھا یہ کل وہ آج اخبار میں یا مشرق میں تو آتا ہی نہیں، وہ سکڑ کے آدھے پیج پہ رہ گیا. کیوں؟ اخبار والوں کو بھی آپ نے اپنے پیجز بھرنے ہوتے ہیں، ان کو تو پیچھے سے مٹیریل چاہیے. جب ایونٹ ہی نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ ابھی آپ آئے ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اخبار ہیں وہ کل سے یا آج سے وہ آپ ان کو پیج جو ہے وہ خالی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ آپ کے یہ تمام جو یہاں پر ایونٹ ہو رہا ہے، اب یہ جو انٹرنیشنل ایونٹ پشاور میں ہو رہا ہے یہ کچھ چھوٹی بات ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں ارشد ملک کو، اپنا امجد ملک کو، بیکاز ہی از ٹیکن اسپورٹس جرنلزم ٹو دی نیکسٹ لیول. ایشیا تک تو آ گئے، اینڈ اس کو خدا زندگی دے اور اس کو سپورٹ اور اپنے محل سے ایک دن آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اسپورٹ جرنلزم میں ورلڈ فورم پہ آئے گا. دیٹ از دی الٹیمیٹ، دیٹ از دی اینڈ. آپ تو اچیو کرتے ہیں نا، ایک آدمی اپنے آپ کو اوپر لے جانا چاہتا ہے. اگر میں پولیٹیشین ہوں، میں بھی اس دفعہ جو ہے اگر پروونشل اسمبلی میں تو اگلی دفعہ میں کہتا ہوں نیشنل اسمبلی میں پہنچ جاؤں، سینٹ میں پہنچ جاؤں. اگر میں صوبائی منسٹر رہا ہوں تو میں فیڈرل منسٹر بن جاؤں. اسی طریقے سے جو یہ آپ کا آگے جانے کی جو بات ہے، ٹو ایکسیل ان یور پروفیشن اور ان یور اسپورٹس رائٹنگ، آپ کو تو آگے جانا ہے. خوب کی تلاش ہے نا، تو خوب کی تلاش کرنے کے لیے صرف آپ خواب نہیں دیکھ سکتے کہ آپ پہنچیں گے. یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جب پرسوں یا ترسوں کا اخبار آپ دیکھیں گے، کوئی بھی آپ اخبار اٹھا، کیونکہ سارے پاکستان سے یہاں پر اسپورٹس جرنلسٹ آ رہے ہیں. کوئی ڈان کے لیے لکھتا ہے، کوئی نیوز کے لیے لکھتا ہے، کوئی ٹریبیون کے لیے لکھتا ہے، جو ایٹسیٹرا اور باقی جو اردو اخباروں کے لیے لکھتے ہیں. اور پھر یہ خبر جو ہے چونکہ افغانستان سے یہاں پر آئے، افغانستان بھی خبر جائے گی. اگر باقی ممالک سے، ایشین کنٹری سے جو لوگ آئے ہیں ان ممالک میں بھی خبر جائے گی تو پاکستان کی خبر جائے گی کہ پاکستان میں حالات جو ہیں بالکل بہتر ہیں.
یہاں پہ ایک ہاکی اسٹیڈیم ہے میرے والد صاحب کے نام پہ، لال ایوب ہاکی اسٹیڈیم، اس کو یہ اب انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنا رہے ہیں، اور ان کو میں نے پرومس کیا، ان کو میں نے کہا جی کہ میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ ہر سال یہاں پر میں ایک انٹرنیشنل ایونٹ کراؤں گا جس میں کم از کم 4 ٹیمیں آئیں گی. بہت بڑی ٹیمیں نہ آئیں پر ٹھیک ہے، افغانستان کی ہاکی ٹیم آ گئی، بنگلہ دیش کی آ گئی، اور ایک آدھ اور ملک کی آ گئی، تو ہمارا کام تو ہو گیا، انٹرنیشنل ہو گیا نا. اور افغانستان کے ساتھ ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے. یہ اجاز آپ کو بتائیں کہ میری یہ بھی خواب تھی کہ میں پاک افغان گیمز اناؤنس کروں، اور پاک افغان گیمز کے لیے ہم نے اس وقت میں نے جا کے ملاقات کی کابل میں. اس وقت آپ کے جو افغانستان اولمپک ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ تھے، وہ میرا خیال میں ادھر سٹنگ منسٹر بھی تھے، دو ظلم آغا سر ملاقات شوید یو ظل پہ چائنا کے، یو ظل دینوں پہ افغانستان کے. اور میں نے اپنے پریزیڈنٹ کو بھی کہا، انہوں نے کہا جی یہ کرتے ہیں کہ ایک سال افغانستان کی ٹیمیں یہاں پر آئیں اور اگلے سال پاکستان کی ٹیمیں وہاں جائیں، اور جب تک وہاں پر حالات خراب ہیں ہم ہی کراتے رہیں کہ بے شک 2 سال کے بعد کرائیں. آن روٹیشن ہے، پاکستان افغانستان، پھر پاکستان، پھر افغانستان. اب افغانستان اگر مس کر جاتا ہے تو اگلا پھر پاکستان کرائے. مگر جس وقت یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم افغانستان کے ساتھ، کیونکہ ٹریولنگ آپ کی جو ہے بس پہ بیٹھے تو یہاں آ گئے، اور یہاں پر آپ کو ہم نے کسی کمفرٹیبل جگہ پہ رکھ دیا اور وہ کر دیا. ابھی کوئی والی بال کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے میں نے سنا ہے، اجاز بتائیں گے، اس میں افغانستان کی ٹیم انوائٹڈ ہے. افغانستان کی ڈیر خد ہے والی بال. افغانستان از ویری گڈ ان مارشل آرٹ گیمز، ان فٹ بال آپ بہت اچھے ہیں، مارشل آرٹ گیمز میں بہت اچھے ہیں، ریسلرز آپ کے بڑے زبردست ہیں. اسپورٹس مین وہاں پر بہت ہیں، موقع نہیں ملتا حالات کی وجہ سے. تو جس طریقے سے آپ کو میں نے کہا کہ آپ لکھیں گے اخباروں کے لیے تو بھی لکھیں گے نا، تو ایونٹ ہوگا تو لکھیں گے نا، ایونٹ نہیں ہوگا تو کیا لکھیں گے. اور اسی طریقے سے جس وقت یہ افغانستان میں حالات ٹھیک ہوں گے تو افغانستان پلیئر جو ہیں وہ فیلڈ پہ جائیں گے تو اسپورٹس پہ آگے ترقی کرے گا. اب دو باتیں آپ کو اور بتاتا ہوں. ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں اسپورٹس رائٹنگ کے لیے اگر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، مثلا یہ میں مثال دیتا ہوں، سنوکر ہو رہا ہے فار ایگزامپل، اس ایونٹ سے 2 دن پہلے آپ گوگل پر بھی اور دوسری جگہ پر بھی کسی سے پوچھ کے جو سنوکر کھیلتا ہے آپ سنوکر کے رولز معلوم کریں گے. سنوکر تو آپ سمجھتے ہیں افغانستان میں بھی بڑی سنوکر ہے. یہاں پر صالح محمد جو ہمارا چیمپئن بنا، ہی واز این افغان، یہاں پر آپ کو کھیلا تھا، پھر پاکستان کلر اس نے پہنا. رولز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ ٹیبل کے اوپر یہ 15 بال پڑے ہوئے ہیں سرخ، ایک وائٹ بال ہے جس سے آپ سٹرائک کرتے ہیں، یلو بال ہے، گرین بال ہے، براؤن بال ہے، بلو بال ہے، پنک بال ہے اور بلیک بال ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی سکورنگ کس طرح ہوگی؟ اگر آپ نہیں سمجھتے آپ کیا رائٹنگ کریں؟ ٹینس ہو رہا ہے، ٹینس کے اوپر آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے رولز کی، اس کی سکورنگ کس طرح ہوتی ہے، جو بھی ہے اس کے بیچ میں. گولف کھیل رہے ہیں، واٹ از پار ان گولف، تو یہ ہول ان ون کیا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس گیم کے رولز نہیں پتہ اور اس گیم کی آپ کو سکورنگ نہیں پتہ اور اس گیم کی امپائرنگ کے متعلق آپ کو نہیں پتہ کہ اس گیم میں فاؤل ہو تو یہ یلو ہے یا گرین ہے یہ ریڈ ہے، جو بھی وہ جو بتاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، آپ سپورٹس سے لکھ سکتے ہیں. آپ سپورٹس کے متعلق لکھیں بعد میں، پہلے سپورٹس کے متعلق پڑھیں. ریڈ اباؤٹ، بیکاز یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور سیلف ٹو بگن رائٹنگ. If you are not educated yourself آپ کیا لکھیں گے؟ یہ بڑا لازم ہے. اور جتنی بھی اسپورٹس جرنلسٹ ہم نے یہاں پر کئی دفعہ میں نے ان کو کہا کہ ایک پشاور میں ہم کانفرنس کرتے ہیں جس میں کہ اولمپک ایسوسیشن کے لوگوں اسپورٹس ہم نے انوائٹ کیا ہے. انہوں نے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو، بٹ ہی از آؤٹ آف دی کنٹری. ان کا کوئی میڈیکل پرابلم ہے، ان کی گھر میں کوئی مریض ہے، وائف ہے کہ کون ہے، تو از ناٹ ہیئر.
اور وہ چودھری یعقوب صاحب آپ نے بزی ہیں. تو امجد نے مجھے کہا جی کہ ہم نے انوائٹ کیا, کسی نے کنفرم نہیں کیا. تو میں نے کہا امجد آپ کس بات کے اوپر گھبراتے ہو؟ آپ کو پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی ریپریزنٹیشن چاہیے نا اپنے کانگریس میں. میں ہوں, آئی ایم دی سینئر وائس پریزیڈنٹ آف دی پاکستان اولمپک ایسوسیشن اینڈ دی اولڈسٹ ممبر آف دی پاکستان اولمپک. مجھ سے پرانا کوئی نہیں ہے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا ممبر. اسی طریقے سے یہاں پہ ہم ایک ساتھ چلتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے اسپورٹس رائٹرز کے متعلق کوئی بات کی ہو یا اسپورٹس رائٹرز نے ہمیں کرٹیسائز کی ہو. اگر ان کو کوئی بات پتہ چلتی ہے مجھ سے پوچھتے ہیں, میں کہ لکھ دو یہ بات. یہ اچھی بات ہے کہ میرے ایسوسیشن کے لوگ بھی سمجھیں نا کہ ان سے یہ بات ادھر غلط ہے, یہ بات ادھر غلط ہوئی ہے. آپ نے کو لکھنا چاہیے. اور باقی ہر جگہ کے اوپر جو ہے ہاؤس کے بیچ میں ایک دو لوگ اپوزیشن کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس کے بغیر تو دنیا چلتی ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹیکس آل دی ٹائپس ٹو میک دس ورلڈ, دی گڈ اینڈ بیڈ پٹ ٹوگیدر میک دس ورلڈ. اگر سارے لوگ اچھے ہوتے تو یہ دنیا تو چلتی ہی نہ, رک جاتی. اور جو اچھے آدمی کو کس طرح احساس ہوتا کہ میں اچھا ہوں؟ وہ تو تب کمپیئر کرے گا. برا کوئی بھی نہیں ہوتا, سب لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں. کہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ کمپیئر کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں بہتر ہوں. دیکھیں آپ یہاں پر پشاور میں آئے اور میں رات کراچی سے آیا ہوں اور صرف اس کام کے لیے آیا ہوں. پھر اب جو ابھی تباہی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کلام میں تو بھی روڈ کھلی ہے, ہمارا ہوٹل وہاں پر بھی اگلے سال کے لیے اس کو تیار کر رہے ہیں. تو میں صرف آپ کے 31 کے فنکشن پہ میں ہوں گا. فرسٹ کو شاید میں نہ ہوں, بٹ پرل کانٹیننٹل میں ہمیں جو دعوت آئی ہے 31 کے فنکشن میں پھر میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ جہاں بھی رہیں, جس حال میں بھی ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے.